اس لیے اماں اور اکبر بھائی کی بیگم ان کو رخصت کرنے کے بعد اپنے اپنے کمرے میں جا کر کم از کم گھنٹہ ڈیڑھ مزید ریسٹ کرتی تھیں، اور پھر اس کے بعد اٹھ کر وہ دوپہر کی ہانڈی روٹی وغیرہ کا بندوبست کیا کرتی تھیں۔ چنانچہ ادھر سے بے فکر ہو کر میں دبے پاؤں چلتی ہوئی راہداری کے آخر میں جب پہنچی اور کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو میں نے ان کے کمرے کو خالی پایا، اور کمرے کو خالی دیکھ کر میں تھوڑا مایوس سی ہو گئی تھی، اور اس کے ساتھ اس بات پر حیران بھی ہو رہی تھی کہ بھائی کا کمرہ لاک ہونے کے باوجود بھی یہ دونوں کدھر چلے گئے۔ پھر مجھے واش روم کا خیال آیا اور میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو ان کے واش روم کا دروازہ تھوڑا کھلا ہوا تھا، اور اس کھلے دروازے سے مجھے ایک سایہ سا لہراتا ہوا نظر آیا، اور اس سائے کو دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ وہ دونوں واش روم کے اندر ہوں گے، اور کچھ مطمئن ہو کر ان کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ اور میرا یہ انتظار زیادہ طویل ثابت نہ ہوا، اور کچھ ہی دیر بعد میں نے بھائی اور بھابھی کو واش روم سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس وقت بھائی بڑھنا تھے جبکہ بھابھی لباس پہنے ہوئے تھی جو پانی سے مکمل طور پر بھیگے ہوئے تھے، اور بھائی کو دیکھ کر میں سوچ رہی تھی کہ دیکھو یہ لوگ آج دروازہ پینٹ کرنے کے لیے کون سا نیا پارٹ پلے کرتے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ بھائی چلتے چلتے صوفے کے پاس جا کر مجھے بظاہر روتے ہوئے کہنے لگا، آیا جی ٹھیک سے نہیں نہلایا؟ تو بھابھی کہنے لگی، دیکھ منا میں نے تجھے اچھی طرح سے نہلا تو دیا ہے۔ تو بھائی جس وقت منا کا پارٹ پلے کر رہے تھے کہنے لگے، کیا خاک نہلایا ہے؟ پھر نیچے کی طرف اشارہ کر کے بولے، دیکھیں نایا جی یہ جگہ تو ابھی بھی ویسی کی ویسی گندی ہے، اور پھر جھوٹ موٹ رونے لگے۔ تب بھابھی نے بھائی کی طرف دیکھا اور بڑے پیار سے کہنے لگی، ارے منا میری جان اتنی سی بات پر روتی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی بھابھی نے چھوٹو میاں ہاتھوں میں پکڑا اور بڑے غور سے اسے دیکھ کر کہنے لگی، کیا ہے اسے صاف تو ہے؟ اور وہ بھائی کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، اس پر تو کوئی بھی گندگی نہیں لگی ہوئی۔ تو بھائی نے بھابھی کی طرف دیکھ کر کہا کہ جھوٹ نہ بولے آیا جی، اور چھوٹو میاں کا سر دیکھ کر کہنے لگے، ادھر دیکھے نا یہاں سے یہ کتنا میلا لگ رہا ہے اور کتنا گندا بھی ہو رہا ہے، آپ لالی پاپ والا کام کریں۔ تو بھابھی نیچے بیٹھ گئی۔ اس کے انہوں نے دروازہ پینٹ کرنا شروع کر دیا، اور تھوڑی دیر میں انہوں نے اپنا کام مکمل کر لیا اور لیٹ گئے، لیکن میرا ہاتھ ابھی بھی نیچے تھا، مجھے سکون نہیں ملا تھا۔ میں آنکھیں بند کر کے اپنا کام کر رہی تھی، اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کندھے پر ہاتھ پڑتے ہی میں نے اچھل کر پیچھے دیکھا تو کیا دیکھتی ہوں کہ بھابھی ایک بڑی سی چادر میں خود کو لپیٹے عین میرے پیچھے کھڑی ہیں۔ بھابھی کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہو گئی، اور اس سے قبل کہ میں ان سے کوئی بات کرتی انہوں نے مجھے تھپ تھپایا اور کہنے لگی، کیسا لگا ہمارا شو؟ انہوں نے بس اتنا ہی کہا اور پھر بنا کچھ مزید بات کیے واپس چلی گئی۔ جس وقت بھابھی مجھ سے یہ بات کر رہی تھی اس وقت شرم کے مارے میرا جی چاہ رہا تھا کہ ابھی زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ ادھر بھابھی مجھ سے یہ بات کر کے جس طرح اچانک آئی تھی ویسے ہی تیزی سے واپس چلی گئی۔ بھابھی کے جانے کے بعد پہلے تو چند سیکنڈ تک مجھے کچھ سمجھ میں نہ آیا اور میں کافی دیر تک حیران پریشان کھڑی رہی۔ پھر مجھے کچھ ہوش آیا تو میں بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بھابھی کی بات سن کر میں سخت شرم محسوس کر رہی تھی اور میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں چلو بھر پانی میں ڈوب مروں۔ پھر مجھے سوچ آئی کہ اگر بھابھی نے میری اس حرکت کے بارے میں اماں کو بتا دیا تو کیا ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ ہی میں سوچا کہ کون سا بھابھی نے مجھے موقع پر پکڑا ہے۔ اگر بھابھی نے اماں کے ساتھ یہ بات کی تو میں صاف منکر ہو جاؤں گی کہ میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ بھابھی بھی ایسے ہی مجھ پر الزام لگا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اس بات کا بھی خیال آیا کہ میری اماں بہت سمجھدار خاتون ہے، ہو سکتا ہے کہ بھابھی کے سامنے وہ اس بات کا یقین نہ کر کے مجھے کچھ نہ کہیں، لیکن مجھے اس بات کا پکا یقین تھا کہ اماں نے نہ صرف بعد میں مجھ سے سخت انکوائری کرنی ہے بلکہ بال کی خال بھی اتار کر حقیقت تک پہنچ ہی جانا ہے، اور اگر اماں کو ساری حقیقت پتہ چل گئی تو، اور یہ سوچ کر مجھے ایک جھرجھری سی آ گئی اور میں نے سوچا کہ اگر اماں کو سب حقیقت پتہ چل گئی
تو اس نے مار مار کر میری ہڈی پسلی ایک کر دینی ہے۔ کیونکہ بچپن میں اماں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا مارتی تھی تو اس بات پر تو اماں نے میری جان ہی نکال دینی تھی، اور مجھے اچھی طرح سے پتا تھا کہ مارتے وقت اماں کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتی تھی۔ اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ میری اس حرکت سے بھابھی کیا سوچتی ہوں گی، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اگر بھابھی نے میری اس حرکت کے بارے میں بھائی کو بتا دیا کہ میں چھپ چھپ کر ان کا لائیو شو دیکھ رہی تھی، تو بھائی میرے بارے میں کیا سوچے گا کہ اس کی بہن کیسی ہے کہ اپنے سگے بھائی، اور اس سے آگے میں یہ سوچ نہ سکی۔ یہی بات سوچتے سوچتے میرے دل میں ایک ہی بات بھی آئی کہ کیوں نہ میں گھر سے بھاگ جاؤں۔ پھر یہ سوچ کر میں نے خود ہی اپنے اس فیصلے کو رد کر دیا کہ بھاگ کر میں جاؤں گی کہاں، کیونکہ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میرے گھر والوں کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، اس لیے کہیں نہ کہیں سے انہوں نے مجھے ڈھونڈ نکالنا ہے، اور جب یہ لوگ مجھے ڈھونڈ لیں گے تو پھر۔ یہ سوچ کر میں نے بھاگنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور اپنے آپ پر لان تان شروع کر دی کہ مجھے کیا ضرورت تھی وہاں جانے کی، اور یہ سوچ کر میں خود کو کوسنے دینے لگی اور ساتھ ساتھ کمرے میں ادھر ادھر چکر بھی لگاتی جا رہی تھی، کیونکہ مجھے کسی بھی طور پر قرار نہ آ رہا تھا۔ میرا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا تھا اور میں سخت پریشانی کے عالم میں مبتلا تھی۔ خاص طور پر مجھے اس بات کی سمجھ نہ آ رہی تھی کہ آخر بھابھی نے مجھے اس وقت کیوں نہیں کچھ کہا، اور بعد میں بھی یہی کہا تھا کہ اگر اس وقت بھابھی مجھے ڈانٹ دیتی تو شاید میں سنبھل جاتی، لیکن مجھے اس نے کچھ بھی نہ کہہ کر مجھے ایک ایسی شرمندگی میں مبتلا کر دیا تھا کہ میری سمجھ میں یہ بات نہ آ رہی تھی کہ اس کے بعد میں کس منہ سے بھابھی کا سامنا کروں گی، اور کیسے بھابھی کو اس بات کا یقین دلاؤں گی کہ آج کے بعد دوبارہ میں کبھی ایسی حرکت ہرگز نہیں کروں گی۔ اس طرح کی باتیں سوچتے سوچتے اور کمرے کے چکر لگاتے لگاتے کافی ٹائم گزر گیا۔ پھر اچانک میں نے اپنے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک کی آواز سنی۔ دستک کی آواز سنتے ہی میں بری طرح سے چونک گئی، اور ابھی میں یہ دیکھنے کے لیے کہ دستک کس نے دی ہے دروازے کی طرف بڑھنے لگی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور بھابھی اندر داخل ہو گئی۔ بھابھی کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر میرے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، اور میں نے اسے دیکھ کر رونا شروع کر دیا اور روتے ہوئے کہنے لگی، سوری بھابھی۔ مجھے روتا دیکھ کر بھابھی جلدی سے پیچھے مڑی اور دروازے کو لاک کر دیا۔ دروازہ لاک کر کے اس نے میری طرف دیکھا تو میں بھاگ کر اس کے پاس چلی گئی اور اس کے کندھے پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ میں روتی جاتی اور ساتھ ساتھ بھابھی سے یہ بھی کہتی جاتی تھی کہ آئی ایم سوری بھابھی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور پھر روتے روتے میں نے اپنے سر کو بھابھی سے ہٹایا اور اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، بھابھی پلیز میری اس حرکت کے بارے میں اماں کو یا کیسر بھائی کو ہرگز نہ بتائے گا، اور ایک بار پھر ہچکیاں لے کر رونا شروع ہو گئی۔ میری بات سن کر بھابھی آگے بڑھی اور مجھے اپنے ساتھ لگا کر کہنے لگی، میری گڑیا، میری جان، تم سے یہ بات کس نے کہہ دی کہ میں تمہاری کوئی بھی بات اماں یا کیسر کے ساتھ کرنے والی ہوں؟ اور اس کے ساتھ ہی بڑے ہی پیار سے مجھے دلاسا دینے لگی۔ بھابھی کے منہ سے یہ بات سن کر میں تو حیران رہ گئی اور ایک دم پیچھے ہٹ کر بڑی بے یقینی سے بھابھی کی طرف دیکھا اور بولی، ریلی آپ ٹھیک کہہ رہی ہو؟ تو بھابھی میری بات کاٹ کر کہنے لگی، ہاں میری گڑیا، میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ کیسر سے نہیں بلکہ کسی سے بھی تمہاری یہ بات نہیں کروں گی۔ بھابھی کی بات سن کر میں پھر سے آگے بڑھی اور ان کے ساتھ لگ کر بولی، آپ بہت گریٹ ہو بھابھی، اور ایک بار پھر رونے لگی۔ تو اس دفعہ بھابھی مجھے چپ کراتے ہوئے بولی کہ ارے یہ کیا تم نے رونے کا پرمپٹ لے رکھا ہے؟ اور مجھے چپ کراتے ہوئے بولی کہ ارے یہ کیا تم نے رونے کا پرمٹ لے رکھا ہے؟ پھر کہنے لگی، چپ کر جا گڑیا رانی، کیونکہ مجھے روتے ہوئے بچے ذرا بھی اچھے نہیں لگتے۔ تو میں نے روتے ہوئے کہا کہ بھابھی میں بہت گندی ہوں۔ میری بات سن کر ایک دم سے بھابھی نے مجھے اپنے سے الگ کیا، پھر ہنس کر کہنے لگی، نہیں میری گڑیا، تم گندی نہیں، ہاں خوبصورت ضرور ہو۔ اور پھر شرارت بھرے انداز میں میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا ہما؟ تو بھابھی کی بات سن کر میں نے اپنا سر نیچے کر لیا۔ یہ دیکھ کر بھابھی آگے بڑھی اور میری ٹھوڑی کے نیچے اپنی دو انگلیاں رکھی اور میرا منہ اوپر کی طرف کر کے بولی، میری طرف دیکھ کر جواب دو نا۔ تو شرم کے مارے میں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ میری ادا دیکھ کر بھابھی ہنسی اور شرارت بھرے انداز میں کہنے لگی،
محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔